تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ آج ملتان کی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لاہور میں جب یہ پورا بنا رہے تھے، ایک کنکریٹ کا ایک پورا جنگل بنا رہے تھے، اس وقت سب لوگ بتا رہے تھے کہ اس کا انجام یہ ہوگا، اور وہی ہو رہا ہے. عمران خان پاکستان میں واحد پولیٹیشین تھا، جب وہ آیا ہے تو لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ درخت لگانے بھی کوئی ذمہ داری ہے حکومت کی اور لوگوں کی. عمران خان سے پہلے بھی کبھی کسی نے یہاں پہ انوائرمنٹ کا نام نہیں لیا، اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں انوائرمنٹ کا، ماحول کا کوئی نام نہیں ہے. اور تحریک انصاف کی حکومت وہ واحد حکومت تھی جس نے ماحول کے اوپر جو پروجیکٹس تھے وہ ایک پرائم پروجیکٹس کے طور کے اوپر لانچ کیے، چاہے وہ بلین ٹری سونامی کے ہوں، چاہے وہ باقی ماحولیاتی آلودگی کے ہوں. تو اب انفارچونیٹلی جب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، انہوں نے جا کے جو ہے وہ جنیوا رہنا ہو اور پاکستان کے ماحول سے انہیں دلچسپی نہ ہو اور یہاں پہ صرف کنکریٹ کے جنگل بنا کے پیسے کمانا مقصد ہو، تو یہی ہونا ہے. اور بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے شہر ہیں یہ لیویبل ہی نہیں رہیں گے، یہاں پہ آپ رہ ہی نہیں سکیں گے جس قسم کی پلاننگ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. آپ نے لاہور کے حالات اس لیے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ جو نگران حکومت تھی، تقریباً اربہ روپے کی کنسٹرکشن وہاں پہ کی گئی بغیر اس کی ماحولیاتی کسی امپیکٹ کو کرتے ہوئے. اس کے بعد آ کے اس سے پہلے شہباز شریف بھی یہی کر رہا تھا، مریم بھی یہی کر رہی تھی. تو ظاہر ہے کسی نے ماحول کے اوپر توجہ نہیں دی، اور آج پاکستان کے یہ حالات ہیں. اور اس کے اوپر توجہ دیے بغیر ظاہر ہے کہ وہ اب کچھ نہیں سکتا. ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہے. چوہی اور صاحب یہ بتائیے اس کہ لیے آج جو ہے دوسرا، میں نے آج لاہور میں یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت درخواست دی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ مریم نواز جو ہے جب جنیوا جو خصوصی جہاز کے اوپر گئی ہیں، اس کی کس نے اس کے پیسے دیے ہیں؟ کیا وہ حکومت پنجاب نے دیے ہیں، پاکستان ایئر فورس نے دیے ہیں، کسی پرائیویٹ آدمی نے دیے ہیں؟ وہ پاکستان کے لوگوں کا اور پنجاب کے لوگوں کا بالخصوص یہ حق ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے ٹریول ایکسپینسز کون اٹھا رہا ہے. پھر وہاں پہ جس طریقے سے یہ لوگ وہاں پہ پارٹی کر رہے ہیں اس کے ایکسپینسز کون اٹھا رہا ہے. سو وہ ہم نے آج رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت یہ اپلیکیشن دی ہے. پاکستان کے جو معاملات ہیں، حالات ہیں، وہ کسی طور کے اوپر بھی نہ اس وقت سیاسی حالات میں کوئی پختگی ہے، چاہے آپ 26ویں ترمیم لے ہیں، 27ویں لے ہیں یا 30ویں لے ہیں. جب تک آپ عمران خان کی سیاسی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے، تحریک انصاف کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. اور تحریک انصاف میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کو باہر پاکستان کے لوگوں نے لانا ہے. پاکستان کے مسئلوں کا حل ٹرمپ یا ایلان مسک نے نہیں کرنا، پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے. لہٰذا کبھی ہم اپنی امیدیں سپریم کورٹ سے لگا لیں، کبھی امیدیں آپ جو ہے وہ امریکہ سے لگا لیں، ادھر سے لگا لیں، یہ بھی درست نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کو اس وقت جو یہ حکومت اس وقت تک اگر قائم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف سے انصاف یا انقلاب مینیج نہیں ہو رہا. اور حکومت سے کا پرابلم یہ ہے کہ ان سے عمران خان مینیج نہیں ہو رہا. اور اس لیے پاکستان ایک سیاسی طور کے اوپر ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں روز ہی حکومت تو روز سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. وہ ایک دن جو ہے وہ نکال دیتے ہیں، پھر ساری حکومت مل کے ناچتی گاتی ہے کہ آج ہم بچ گئے، اب کل کا سوچیں. تو اس طرح سے تو ملک چل رہا ہے، نہ اس کا کوئی ملک میں کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی استحکام ہے. ایسی جعلی باتیں کر کر کے کہی جا رہے ہیں جی معیشت بڑی ٹھیک ہو گئی ہے. کیسے ٹھیک ہو گئی؟ آپ پچھلے سال سے کمپیریزن کر رہے ہیں، اس سے آپ نے کہا یہ 1% بہتر ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا. یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ کسی وقت پھر گر جائے گا سارا معاملہ. اور میرے خیال میں سیاسی استحکام کے لیے حکومت کو سوچنا چاہیے، عمران خان سے براہ راست مذاکرات کرنے چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے اگلا سیاسی لائے عمل دینا چاہیے. ثوابی جلسے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بڑے تاریخی دی ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. وہاں پہ کس لیڈر کی تقریر کو آپ نے بہتر سمجھا اور یہ سمجھا کہ اس تقریر سے کچھ نہ کچھ جو کارکن ہیں جن کے ساتھ ماضی کے ابھی قریب میں جو احتجاجی دھرنوں میں دھوکے ہوئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ حل ہو سکتے ہیں؟ یہ تحریک انصاف سے بڑا جلسہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور لوگ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. لیکن جلسے تو مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ کیا اسٹریٹ کے اوپر آپ اتنا پریشر جنریٹ کرتے ہیں کہ حکومت مجبور ہو کہ وہ مذاکرات کے اوپر آئے. وہ پریشر جب تک آپ جنریٹ نہیں کریں گے، اور میری تو جو ناقص رائے ہے وہ یہی ہے کہ پہلے دیکھیں میں 9 فروری کو جب آپ کو تحریک چلانی چاہیے تھی آپ نے تحریک نہیں چلائی، وہ موقع مس ہو گیا.
بعد میں الائنس آپ سے اب تک جو ہے وہ جو نہیں ہو رہا، وہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ناکامی ہے، جو الائنس ہر صورت میں پوزیشن کا ہونا چاہیے تھا۔ اور تیسرا دیکھیں، اب میری نظر میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میری نظر میں جب تک عمران خان کی اپنی فیملی یہ ذمہ داری سر پہ نہیں اٹھائے گی، کارکن نہیں جڑیں گے ساتھ، اور لوگوں کو ساتھ جڑنے کے لیے بشریٰ بی بی کو، ان کی فیملی کو، خان صاحب کی فیملی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو جو ہے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ باقی دیکھیں کیپیسٹی نہیں ہے کسی میں بھی کہ وہ لوگوں کو ساتھ جوڑ سکے۔ اچھا، اڈیالہ جیل سے ایک پیغام آیا تھا کہ فواد چودھری صاحب جو تنقید کر رہے ہیں وہ ہاتھ ہولا رکھیں، تو سر پھر بھی آپ نے ہاتھ ہولا نہیں رکھا ہوا۔ اسی لیے تو میں تنقید کر نہیں پا رہا نا، ورنہ تو میرے پاس بہت تنقید ہے جو میں تنقید جو ہے وہ نہیں۔ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق بیوی کے تعلقات کے بارے میں آپ کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے اور اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، وہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اس پہ؟ عمران خان کے ٹرمپ فیملی کے ساتھ پرانے فیملی تعلقات ہیں، اور ان کا تعلق بس سپرفیشل نہیں ہے، ان کا بڑا اچھا قریبی تعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان پاکستان میں وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی بڑی اہم شخصیت رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، وہ 50 سال سے پاکستان کے 50 سال سے بھی شاید زیادہ عرصے سے پاکستان کے سپر سٹار ہیں، تو لہٰذا ظاہر ہے کہ ان کے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، اور اسی لیے کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ شاید ان کے لیے کردار ادا کریں گے، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کردار پاکستان کے لوگوں نے ادا کرنا ہے، باقی لوگ مل جائیں گے ساتھ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں وہ اس طرح نہیں رہے، اصل جو اختیارات ہیں وہ آئینی بینچ کے پاس چلے گئے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، اس کے بعد تو جو پاکستان کی جوڈیشری ہے، خصوصاً سپریم کورٹ ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ تیتر ہے یا بٹیر ہے۔ آپ جو چیف جسٹس پاکستان جو سب سے بڑا عہدہ ہے، اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آئین کی انٹرپریٹیشن کے کیس سن سکے، اور جو دوسرا جونیئر موسٹ جج ہے جس نے زندگی میں کبھی آئین کی کوئی کیس جو ہے وہ نہیں سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ آئین کا کیس سنے گا۔ اب حکومت کا نظام انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بنایا ہے کہ جی یہ جو حکومت کے مقدمے ہوں گے وہ حکومت وہ بینچ بنائے گی، اور حکومت کے مقدمے اس بینچ میں جائیں گے جو حکومت نے بنایا ہوگا۔ اس سے زیادہ مضحکہ خیز نظام دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم نے ختم ہونا ہے، چاہے وہ جلد ختم ہو، سپریم کورٹ کے جج خود ہمت کریں اور اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں، یا آنے والی حکومت جو بھی آئے گی وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکے۔ اچھا فواد چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت عمران خان سے تو ملاقات کرنا چاہ رہی ہے، اس تناظر کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کب تک عمران خان سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو جب بھی خان صاحب بلائیں گے میں تو حاضر ہوں، میرا تو مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ الائنس میں جو تاخیر ہے، جی ڈی اے کے ساتھ ملاقات میں جو تاخیر ہے، جماعت اسلامی میں جو ملاقات میں تاخیر ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، تحریک انصاف کے لیے اچھا نہیں ہے، اپوزیشن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ الائنس جلد از جلد ہونا چاہیے تھا، یا آج سے 6 مہینے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور انفارچونیٹلی اس الائنس کے نہ ہونے کی وجہ سے حکومت پہ کوئی پریشر نہیں۔